فرما رہے کہ انتم الاعلون، تم غالب ہوگے، تمہاری بات چلے گی، تم جس دین کے داعی ہو، جس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، وہ چھا جائے گا باقی ادیان کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، قرآن کا دستور طے ہو جائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں گزاریں گے۔ یہ سب کچھ ہو جائے گا، اگر ایک صرف شرط ہے، اللہ کہتے ہیں میری، وہ تم پوری کر دو، ان کنتم مؤمنین، حقیقی معنوں میں مومن ہو جاؤ، حقیقی معنوں میں ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب ہم اس کو ریورس ریئیکشن کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں گے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اللہ نے کہا تھا کہ ہو جائے گا، اللہ نے کہا کہ انتم الاعلون، تم لوگ غالب ہو جاؤ گے، تمہارا سکہ رواں ہو جائے گا، دنیا میں تمہاری بات چلے گی اور تمہارا وقار اور تمہاری عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوا، فرض کیجیے میں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ایسا نہیں ہے، تو خود بخود اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شرط پوری نہیں ہے، کیونکہ شرط تو ساتھ لگائی گئی ہے۔ ان کو عربی، اتنی عربی تو یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ تو کہا ہی اگر یہ مان لے، اگر تم یہ چیز پوری کرو، یا تم ایمان کی شرط پوری کرو اور ہم تمہارے غلبے کی شرط پوری کر دیں گے، ہم تمہاری عزت کی شرط پوری کر دیں گے، ہم تمہارے پرچم کے پوری دنیا پر لہرانے کی شرط پوری کر دیں گے، تم ایمان کی شرط پوری کر۔ اب ایمان کیسا، اس کے لیے آیت ہے قرآن پاک کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کے لیے معیار صحابہ کے ایمان کو کھڑا کیا، اس مقدس جواد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار۔ لیکن دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کارنامہ ہوتا ہے، اور اگر دنیا اس کو جانتی ہے تو اپنے اس کارنامے یا اپنی اس پروڈکٹ کی وجہ سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس تو تھے نہیں، اس صفحہ کے چبوترے پہ چند غریب و دیار صحابہ رہتے تھے، وہ کوئی پراپر مدرسہ تو نہیں تھا، ایک جن کا گھر نہ ہو ان کے رہنے کی ایک جگہ تھی، تو خانقاہیں نہیں تھی، اسلامی جماعتیں نہیں تھیں، تصنیف و تعلیف کی کوئی سرگرمی نہیں تھی، لائبریریز نہیں تھی۔ جو بھی آج دینی خدمت کے لیے جو شکلیں اور رستے ہیں، ذریعے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن پاک اس طرح مصحف کی شکل میں یوں یکجا ہو کر ہر ایک کے پاس ایک پورا نسخہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن انہوں نے ایک خاص انداز کے اندر اس کو اکٹھا کیا۔ تو اگر آپ سب سے پوچھا جائے، جتنے لوگ بھی یہاں پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب تو کوئی لکھی نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو ان کے اوپر اترا، انہوں نے خود تو نہیں لکھا، انہوں نے کوئی یونیورسٹی یا مدرسہ اس معنی کے اندر بنایا نہیں، اور کوئی اور ایسا مرکز نظر نہیں آتا۔ تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ انہوں نے کیا چھوڑا جو ان کی محنت کی پروڈکٹ کہلائے، کہ ان کی محنت کے نتیجے میں یہ اس کا خلاصہ تھا، تو لا محالہ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ صحابہ کی جماعت چھوڑ، وہی ان کی تصنیف بھی تھی اور وہی ان کی تعلیف بھی تھی، وہی ان کا مدرسہ بھی تھا، وہی ان کی خانقاہ بھی تھی، وہی ان کی جماعت بھی تھی، وہی ان کی تنظیم بھی تھی۔ یہی افراد اس کا خلاصہ تھے ساری محنت۔ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کو اس جیسا ایمان مطلوب ہے۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ ان جیسا ایمان پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں، اس پر ہی آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ
صحابہ کے ایمان کے بنیادی اجزاء کیا تھے اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ پیدا کر دی جائیں تو ایمان کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جس پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انتم الاعلون، تم غالب ہو جاؤ اگر تم یہ شرط پوری کرو۔ اس میں پہلی چیز جو حضرات صحابہ کی شخصیات میں آپ کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان کے نفوس کا تزکیہ ہوا۔ تزکیہ نفس کو آپ سمجھتے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقاصد میں سے، بعثت کے مقاصد میں سے ایک ہے، 4 مقاصد میں سے، یعنی وہ صاف لوگ، پاک لوگ، ان کے عقائد شرک کی گندگیوں سے پاک تھے، غیر اللہ پر اعتماد سے پاک تھے، کسی قسم کی بھی ان کی نگاہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتی تھی، اور دوسرا ان کے اخلاق پاک، ایک عقائد پاک تھے، دوسرا اخلاق پاک۔ اخلاق کے پاک ہونے کا کیا مطلب؟ جھوٹے نہیں تھے، خائن نہیں تھے، خیانت کرنے والے نہیں تھے، اور بے صبرے نہیں تھے، ناشکرے نہیں تھے، اور ان میں شرم و حیا تھی، سخاوت تھی، توکل تھا۔ جو اچھی صفات ہیں وہ ساری تھیں، اور جو اخلاق کی گندگیاں ہیں وہ ساری نہیں تھیں۔ اس چیز کو تزکیہ ہے جس میں دونوں چیزیں موجود ہوں، کہ اس کا عقیدہ خالص اللہ جل شانہ پر اعتماد اور یقین والا ہو، حقیقی معنوں میں اس کو توحید کی حقیقت معلوم، شرک کی آلودگیوں سے پاک، کوئی شائبہ بھی شرک کا اس کی زندگی میں نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اخلاق پاک ہوں، اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں، وہ اپنے جذبات کی رو میں بیٹھ کر عمل کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اس کے نفس کی باغیں شریعت مطہرہ کے ہاتھ میں، جہاں شریعت کہے کہ چھوڑ دو وہاں وہ چھوڑ دے، اور جہاں کہا جائے کہ سخت ہو جاؤ تو وہ سخت ہو جائے، جہاں کہا جائے کہ نرم ہو جاؤ تو وہ نرم ہو جائے۔ جو چیز اس کی آنکھوں کو جو حکم ہے وہ اس کے مطابق استعمال ہو رہی ہو، اس کے کان، اس کے جسم کے سارے اعضاء۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم مومن کہلانے کے قابل ہیں، صاحب ایمان کہلا سکیں۔